السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم صاحب کون ہے؟ کہاں کے رہنے والا؟ انہوں نے کہاں پہ پڑھائی کی؟ اس کا جنم کہاں پہ ہوا؟ ان کی بائیو ڈیٹا ہم اس ویڈیو میں سنیں گے، فل انٹرویو۔ ذرا اگلے مہمان کا تعارف کروا لوں، جناب مفتی یاسر ندیم صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ مفتی صاحب ذرا بتائیں، پہلے آپ مفتی کہاں سے بنے، کون سے ادارے سے آپ نے فتویٰ سیکھا، پیدا کہاں ہوئے، اس کے بعد پھر کدھر گئے آپ، مارکیٹ سے شارٹ کب ہوئے آپ؟ اٹکا ہوئے جی ہاں، میری پیدائش دیوبند کی ہے اور ہمارا خاندان دیوبند ہی سے آتا ہے، اور دارالعلوم دیوبند سے ہی میری تعلیم ہے الحمدللہ، اور افتاء بھی میں نے وہیں سے کیا ہے۔ اور افتاء وہیں سے کیا ہے؟ افتاء بھی میں نے دارالعلوم اچھا، دیوبند میں سمجھا کہہ رہے ہیں آپ کہ رشتہ میں نے وہیں سے کیا ہے۔ آپ کو اپنی لینگویج ظاہر زیادہ یاد ہے۔ تو فتویٰ وہاں سے سیکھا آپ نے، اس کے بعد پھر میں یو ایس آ گیا، اور یو ایس سے میں نے مختلف کالجز میں پڑھا۔ مینلی میں نے عربک لینگویج اینڈ لٹریچر میں ماسٹرز کیا۔ اس کے بعد پھر میں یہاں سے چلا گیا ملیشیا، اور ملیشیا سے جو IIUM انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا ہے، وہاں سے میں نے تخریج فی الحدیث میں PhD کی۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ آمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، وقال تعالی فی موضع آخر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آج کے اس خوشگوار دن میں، ویسے تو ہر دن خوشگوار ہی ہوتا ہے، لیکن جو میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، لفظ خوشگوار، ایک خاص وجہ کے لیے کیا ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ لفظ استعمال کیا۔ آج ہمارے ساتھ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن، اہل دانش اور بالخصوص نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، جن کا نام سنتے ہی ملحدین و مرتدین اور کفار کے درمیان کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، یوں کہہ لیجئے کہ ادیان باطلہ کے درمیان ایک لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت ادیان باطلہ کے خلاف ایک برہنہ تلوار کی طرح ہے۔ تو سب سے پہلے مسلمانوں کے محبوب استاد العقائد حضرت ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب دامت فیوضہ العالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے اس چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ بارک اللہ فیک۔ اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے، اور آپ کا سایہ مسلمانوں پر تعدیل قائم رکھے۔ آمین۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے لیے ایک موقع عنایت فرمایا، حالانکہ ہم آپ کی عدیم الفرصتی سے واقف ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات کہتا چلوں کہ دیوبند کی سرزمین نے ہمیشہ امت کو ہیرے دیے ہیں، انہیں ہیروں میں سے ایک ہیرا آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ کفار جانتے ہیں کہ اسلام کے آگے ایک آہنی دیوار ہیں علماء دیوبند، وہی ایک آہنی دیوار آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ چلیے آج ہم حضرت سے کچھ سوالات کرتے ہیں، چند اپنی گزارشات رکھتے ہیں حضرت سے، آپ بھی سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے تو ہم اور اکثر لوگ آپ کو سوشل میڈیا کے واسطے سے جانتے ہیں۔ سوشل میڈیا سے ہمیں آپ کے کنٹینٹ کا پتہ چلا، آپ کی علمی قابلیت کا پتہ چلا۔ تو آپ سوشل میڈیا پر آنے سے پہلے بھی پبلکلی یہ کام کرتے تھے، یا پھر سوشل میڈیا پر آنے کے بعد ہی اس کام کی شروعات ہوئی؟ نہیں، اصل میں یہ کام شروع ہوا ہے سوشل میڈیا پر ہی، اور یہ الگ بات ہے کہ میں سوشل میڈیا پر اس وقت سے ہوں کہ جس وقت بالکل سوشل میڈیا کا آغاز ہوا تھا، یعنی سمجھ لیں کہ 2007 یا 8 سے میں سوشل میڈیا پر آیا ہوں، فیس بک وغیرہ پر، اور اس زمانے میں اور بھی دوسرے پلیٹ فارمز ہوتے تھے۔
مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ یہ بات غالباً 2002 یا 3 کی ہوگی. اس زمانے میں چیٹ گروپس ہوا کرتے تھے یاہو کے، یاہو جو مشہور پلیٹ فارم ہے، تو وہ اس زمانے کا سوشل میڈیا تھا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت میں ایک چیٹ گروپ میں تھا جس کا ٹائٹل تھا اسلام. اس میں آ کے کوئی بھی کسی سے بھی بحث کر سکتا تھا، وہ سب ٹائپنگ میں ہوتا تھا. تو میری گفتگو ایک مرتبہ 9/11 کے حوالے سے ایک انگریز سے ہوئی کہ جو مسلمانوں کو یہ بلیم کر رہا تھا کہ وہ 9/11 کے ذمہ دار ہیں. تو وہاں وہ سمجھ لیجئے وہ پہلی گفتگو ہے جس میں میرے سامنے یہ تھا کہ میں مسلمانوں کے کیس کو ڈیفینڈ کروں. اور اس زمانے میں کتاب بھی لکھ رہا تھا. 2003 کی بات ہے کہ میری کتاب گلوبلائزیشن اور اسلام آئی، جس میں میں نے بڑی تفصیل سے اس موضوع کا جائزہ لیا ہے. تو الحمدللہ دلائل بہت تھے. تو مجھے ایسا لگا کہ اس کے پاس سوائے ایموشنل آرگیومنٹ کے اور کچھ نہیں ہے. تو یہاں سے آغاز ہوا ہے. اس کے بعد سوشل میڈیا میں ترقی آتی گئی، نئی چیزیں آتی گئیں، تو ہم ان نئی چیزوں کو اختیار کرتے گئے. میرا نظریہ اور میرا ماننا یہ ہے کہ باطل جس راستے سے آئے اسی راستے سے اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے، اور وہیں اس کی ناک میں نکیل ڈالنا ضروری ہے. اگر آپ سوشل میڈیا کو بالکل اس طریقے سے چھوڑ دیں گے تو آپ تو ہٹ جائیں گے، لیکن جو لاکھوں کروڑوں مسلم نوجوان اس وقت سوشل میڈیا پر ہیں وہ آپ کے ہٹنے کی وجہ سے نہیں ہٹیں گے. وہ اس کانٹینٹ سے جو باطل اور جو مرتدین اور ملحدین کریٹ کر رہے ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے. تو ہمارا وہاں رہنا اور اس موضوع پر اس جگہ کام کرنا ازحد ضروری ہے. جی آپ کا جو ایک کنٹینٹ ہے جو اس کی شروعات ایسے ہوئی، اس طرح آپ کی فراغت کب کی ہے؟ میری فراغت ہے 2001 کی، دارالعلوم سے. دارالعلوم افتاء بھی آپ نے دارالعلوم سے کیا؟ افتاء بھی دارالعلوم سے کیا ہے. آپ جو یہ کام کر رہے ہیں ادیان باطلہ کے خلاف، آپ کی ایک پوری ٹیم ہے یا اکیلے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ چلے تو تھے ہم اکیلے ہی، لیکن پھر اس کے بعد یہی ہوا کہ بھئی کارواں بنتا گیا. کچھ لوگ جو ہم خیال تھے اور یعنی ان کا نصب العین بھی یہی تھا، تو وہ لوگ بھی ساتھ میں مل گئے اور ماشاءاللہ ایک ٹیم بن گئی ہے. یہ کوئی آفیشیل ٹیم نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی تنظیم کے تحت کام کرتے ہیں. بس یہ ہے کہ کچھ ہم خیال لوگ ہیں تو انہوں نے اپنا ایک ٹیم بنا لی. اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ٹیم میں پھر مختلف الجہاد شخصیات ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو تاریخ کے اوپر مہارت رکھتے ہیں، ان کا اختصاص تاریخ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماڈرنٹی میں اختصاص رکھتے ہیں. کچھ لوگ علم حدیث میں، کچھ لوگ فقہی معلومات زیادہ رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس الگ الگ فلیور کے اور الگ الگ اختصاص کے ماہرین ہیں تو پھر مرتدین کا، چونکہ ملحدین اور مرتدین کا اعتراض کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ تاریخ سے بھی ریلیٹ ہو سکتا ہے، وہ حدیث سے بھی متعلق ہو سکتا ہے، قرآن سے بھی. تو اگر آپ کے پاس پوری ٹیم ہے تو پھر ان کا جواب دینے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے. جی سر. سب چونکہ آپ کا کام ادیان باطلہ کے خلاف ہے، تو ان ادیان باطلہ میں بہت بڑے فتنے بھی، بہت بڑے فتنے ہیں. ان بڑے فتنوں میں ارتداد کا فتنہ ہے، الحاد کا فتنہ ہے. تو کچھ مسلمان ارتداد کا شکار ہو کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں، کچھ مسلمان الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں، بالکل مذہب کو ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ اسلام کو پڑھتے نہیں یا پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں؟ دونوں ہی وجہ ہیں. اور دیکھیں الحاد کی جو سب سے بڑی وجہ اس وقت پوری دنیا میں ہے، وہ چاہے مسلمان ملحد ہو رہے ہوں یا عیسائی ملحد ہو رہے ہوں، خدا کا انکار اس کی بنیادی وجہ ہے پرابلم آف ایول. اور پرابلم آف ایول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی خدا نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. مثلا کسی کی زندگی میں کوئی پریشانی آ گئی، کوئی اس کا قریبی مر گیا، کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا، کسی کی شادی ٹوٹ گئی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو مسائب آتے ہیں تو اس سے پریشان ہو کر یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی خدا نے اس امتحان کے لیے مجھے کیوں چنا؟ اگر خدا رحم دل ہے تو اس کو میرے اوپر رحم کرنا چاہیے تھا اگر وہ رحمان اور رحیم ہے. اور اگر رحمان اور رحیم ہے تو یا تو اس کی قدرت کاملہ نہیں ہے کہ اس نے قدرت کاملہ کا اختیار کر کے یعنی میرے مصائب کو ٹھیک نہیں کیا، یا یہ کہ قادر تو ہے لیکن رحمان نہیں ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ ان لوگوں کو پریشان کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ دین کے منکر ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہوتے ہیں. میں جتنے مرتدین اور ملحدین سے ابھی تک ملا ہوں 99% یہ مان کے چلیں ایسے ہی ہیں کہ جو اس مینٹل پرابلم کی وجہ سے، اس مینٹل ڈیلیما کی وجہ سے جو لوگ ارتداد کا شکار ہوئے ہیں، الحاد کا شکار ہوئے ہیں. 1-8% کچھ لوگ ہوں گے کہ جو خالص فکری بنیادوں پر ارتداد کا شکار ہوئے، کہ جنہوں نے قرآن پڑھا ان کو لگا کہ بھئی یہ قرآن جو ہے وہ ماڈرن سائنس کے
مطابق نہیں ہے، اس میں سائنٹیفک ایررز ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ ارتداد کا شکار ہو گئے. لیکن ایسے لوگوں کی تعداد 1% سے زیادہ کم سے کم میری معلومات کے مطابق نہیں ہے. وہ ہے کہ ان کے اندر طبقے ہیں. ان کے اندر طبقے دو ہی ہیں، یا تو وہ ہیں جو مینٹل ٹراما کی وجہ سے مرتد ہوئے ہیں، یا وہ ہیں کہ جو سائنس سے متاثر ہو کر مرتد ہوئے ہیں. اور سائنس سے متاثر ہونے والے دراصل سائنٹزم ایک اصطلاح ہے، اس کا شکار ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ لوگ مرتد ہوتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے. دلائل کی وجہ سے ان کو واپس لانا کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے، بہت سے لوگ آتے ہیں، اور عام طور سے جو لوگ مینٹل ٹراما کی وجہ سے مرتد ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں. جو لوگ دلائل کی وجہ سے مرتد ہوتے ہیں وہ فوراً واپس آ جاتے ہیں، چونکہ مینٹل ٹراما جو ہے وہ جاتے جاتے وقت لیتا ہے. ایک صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ میری ویڈیو دیکھ کر واپس انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور الحمدللہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. تو میری ان سے بات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنے سال مرتد رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 7-8 سال مرتد رہا. اچھا، کیوں رہے؟ وہ اس لیے رہے کہ بھئی کوئی ان کی فیملی میں حادثہ ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا شروع کیا، اور یہ کہ بھئی ناانصافی ہوئی ہے ان کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، اور یہاں تک کہ وہ اللہ کے منکر ہو گئے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب یہ لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں تو اس انکار کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی دلیل چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے لوگ مرتدین کے چینل پر جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ اچھا قرآن پر بھی اعتراض ہو رہا ہے، حدیث پر بھی اعتراض ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات پر بھی اعتراض ہو رہا ہے. تو ان کو وہ دلائل مل جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو فیصلہ ہے دین چھوڑنے کا وہ بالکل ٹھیک ہے. تو جب پھر ہماری دلیلیں ان کے خلاف ملتی ہیں تو ان کو ٹائم لگتا ہے اس کو پروسیس کرنے میں، اس کو سمجھنے میں. بعض مرتبہ 1 سال، بعض مرتبہ 2 سال، ان صاحب کو 3-4 سال لگے واپس اسلام میں. لیکن جب یہ لوگ واپس آتے ہیں تو بہت ہی بصیرت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ یہ پھر اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں. گویا کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں، مثال کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں بھئی اللہ نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے. تو ایسی ایک غلطی ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورتیں کہتی ہیں کہ بھئی یہ اسی کو لے جانا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو یہ یہیں سے اس کی شروعات ہوتی ہے. یہیں سے شروعات ہوتی ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ تو اچھے پڑھے لکھے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی بڑے غلط وقت پہ گیا بندہ، حالانکہ جس وقت وہ بندہ گیا ہے وہی اس کا وقت تھا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے، اور جو معاملات اللہ کی طرف سے طے ہو گئے ہیں ان میں اس طرح کے جملے نکالنا بھی بے ادبی اور گستاخی ہے. تو یہ جو فتنہ ارتداد اور فتنہ الحاد ہے، اس پر ہمارے ایشیا کے علماء کا کیا اقدام ہے؟ فی الحال تو کوئی نہیں ہے. اچھا. اور یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی وہ بیداری اور اویئرنیس جو ہونی چاہیے اس تعلق سے وہ نہیں ہے. میں جب بھی بڑے علماء سے بات کرتا ہوں تو میں ان سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اس فتنے کا مقابلہ اسی طریقے سے کرنا ضروری ہے جیسا کہ قادیانیت کا کیا گیا. اور جب تک قادیانیت نے کہ مقابلہ مدارس کی سطح پر نہیں ہوا تب تک کہ اس مقابلے میں مسلمان کامیاب نہیں ہوئے. یعنی مدارس کو اس میں آنا ضروری ہے، طلباء مدارس کو آنا ضروری ہے، اور ہر مدرسے میں اس کا ایک شعبہ قائم ہونا ضروری ہے. اب جیسے دارالعلوم دیوبند میں رد قادیانیت کا ہے، اور بھی مختلف مدارس کے اندر ہے، اس کی ورک شاپس ہوتی ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، باقاعدہ دارالعلوم میں مختلف مدارس کے طلباء شابان میں آتے ہیں اور ٹریننگ لیتے ہیں، ہر سال کا یہ معمول ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تعلق سے ایک اویئرنیس ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اویئرنیس غلط ہے، بھائی ظاہر ہے کہ قادیانیت کا فتنہ اتنا سر ابھارے ہوئے ہے تو آپ کو افراد چاہیے، تو جس طریقے سے ادھر افراد چاہیے ادھر بھی افراد چاہیے. لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہم ادھر تو افراد دینے میں تیار یعنی کامیاب ہو گئے، ادھر ابھی تک اس لیے کامیاب نہیں ہو پائے چونکہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں علماء حضرات ہیں، شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید تعلیم کا ہونا ضروری ہے، سائنس کا جاننا ضروری ہے وغیرہ وغیرہ. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ضروری نہیں ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ 100% آپ کے پاس گریجویٹس ہوں اور جناب ایم اے کیے وہ پی ایچ ڈی کیے وہ ہوں جدید تعلیم میں تب جا کر آپ مقابلہ کریں گے. نہیں، چند اصول، چند چیزیں ہیں، اگر وہ ہم اپنے طلباء کو پڑھا دیں تو بہت حد تک کہ وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. مدارس کے اندر اس شعبے کے قائم کرنے کی ضرورت ہے. بالکل، بہت سخت ضرورت ہے. اور جو کالجز اور یونیورسٹیز میں جو مسلمانوں کے تحت جو کالجز اور یونیورسٹیز ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کا نصاب جو ہے، ان کا جو سیلیبس ہے، اس سیلیبس میں کچھ اسلامی نصاب بھی ایڈ کیا جائے؟ وہ تو یعنی ازحد ضروری ہے کہ بھئی جب آپ کے کنٹرول میں پورا اسکول ہے، پورا کالج ہے، تو آپ یہ کام نہیں کریں گے تو دوسرا کوئی کیوں کرے گا؟ اس طرح مدارس کے نصاب میں بھی ہونا چاہیے. مدارس کا نصاب بالکل الگ ہے. دیکھیں مدرسے جو ہیں 2 طرح کے ہیں، ایک تو جن کو ہم مکاتب کہتے ہیں، مکاتب میں اگر آپ اسکول کی تعلیم لا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، اور ایک ہے مدارس کے جس میں مدارس میں بھی وہ درجات کے جہاں آپ اختصاص کا
یعنی کے لیول پر پہنچ جاتے ہیں, وہاں پر پھر کچھ اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو بہرحال دارالعلوم دیوبند میں بھی اور جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے کہ یعنی جو دنیاوی تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں انٹر وغیرہ, یہ لوگ اس کا اضافہ کریں گے. بہرحال اب وقت کی ضرورت ہے, کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. جی اچھا, یہ تو آپ نے ارتداد پر, الحاد پر تھوڑی روشنی ڈالی. آپ کے چینل پر یہ ویڈیوز تمام موجود ہیں الحمدللہ, ہم دیکھتے بھی ہیں, ہمارے ساتھی بھی دیکھتے ہیں اور بہت متاثر ہیں آپ سے, یوتھ آپ سے بہت متاثر ہے. اب جب کل ہم نے الہی سیشن کا فیصلہ کیا تو ہمیں چند ساتھیوں کے فون آئے, تو انہوں نے ایک بات کہی کہ حضرت مفتی صاحب سے آپ ایک گزارش کریں, ایک ریکویسٹ کریں کہ قرآن کریم پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں, ویسے تو آپ ان کے اعتراضات کے جوابات تو دے دیتے ہیں, لیکن قرآن کریم پر جو تمام اعتراضات ہیں, جیسا کہ 26 آیتوں پر جو کچھ سالوں پہلے اعتراض ہوا تھا, تو ان اعتراضات کے جوابات کے لیے الگ سے ایک پلے لسٹ بنائی جائے. ٹھیک, ہاں یہ بات صحیح ہے کہ پلے لسٹ الگ الگ موضوعات پر, کہ بھئی حدیث پر اعتراض ہیں تو پھر قرآن پر اعتراض ہیں, یہ بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے تعلق سے کوشش کی جائے گی. جی. ایک بات یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ آپ کی طرف سے جب اعتراضات کے جوابات دے دیے جاتے ہیں اور ان میں لاجک ہوتی ہے اور لاجک سے بھرے ہوتے ہیں, حکمت سے بھرے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی سامنے والا معترض وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور جاتے جاتے وہ شکوک و شبہات پیدا کر جاتا ہے, تو کیا ایسے لوگوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دینا چاہیے یا مزید ان کو سمجھانا چاہیے؟ دیکھیں, ہماری جب لائیو اسٹریم ہوتی ہے تو ہمارے سامنے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ بندہ کہ جو ہم سے الجھ رہا ہے, بحث کر رہا ہے, اور ہمارے دلائل کی قوت یا ہمارا انداز گفتگو دراصل اس کے انداز گفتگو اور طرز تکلم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. مان لیجئے اگر وہ اس مقصد سے آیا ہے کہ وہ ہمیں خاموش کرائے, اس مقصد سے آیا ہے تو ہم بھی اس کو خاموش کرائیں گے. ٹھیک ہے, اگر وہ ہمیں اس مقصد سے آیا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف الٹی سیدھی جیسی بھی دلیل دے, تو ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ ہم اس کو الزامی دلیل سے خاموش کریں, الزامی دلیل سے, تحقیق دلیل اس کے لیے نہیں ہے. یہ پہلا آڈینس. دوسرے آڈینس ہمارے وہ ہیں جو سن رہے ہیں, یہ بڑی تعداد میں ہے. ان کے تعلق سے ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کانورسیشن اور گفتگو سے ان کو یہ محسوس ہو کہ اسلام کے پاس دنیا کے ہر اعتراض کا جواب موجود ہے, وہ چاہے الزامی شکل میں ہو یا تحقیقی شکل میں ہو, الزام کا جواب, اعتراض کا جواب موجود ہے. یہ تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اگر ایک آدمی جو ہم سے کٹ حجتی کر رہا ہے, اس کو کٹ حجتی کہوں گا میں, اور ہم نے اس کو جواب دے دیے, خاموش کر دیا, اس کے باوجود بھی وہ باز نہیں آ رہا ہے, تو ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ہدایت دیں, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح راستہ دکھلا دیں. قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے. صحیح بات. مفتی صاحب, ادیان باطلہ پر آپ ادیان باطلہ کی طرف سے اعتراضات کیے جاتے ہیں, ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ یعنی مسلمان, آپ کے جو علماء ہیں, آپ کے جو اسکالر ہیں, مذہبی اسکالر, وہ سوشل میڈیا پر آ کر اسلام کی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں, تو آپ اپنا اسلام ہم پر کیوں تھوپ رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اسلام تھوپنا کہا جاتا ہے. اسلام تھوپنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے گھر میں گھسیں اور بندوق کی نوک پر ہم یہ کہیں کہ کلمہ پڑھو, یہ اسلام تھوپنا ہے. اور اس موضوع کے اوپر باقاعدہ میری ایک ڈیبیٹ بھی ہو چکی ہے کہ اسلام کبھی بھی کسی کو مجبور نہیں کرتا, قرآن مجبور نہیں کرتا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور نہیں کیا کلمہ پڑھنے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ تاریخ کے کچھ واقعات ایسے ہوں, یعنی کچھ مسلم حکمرانوں کے زمانے میں کبھی ایسا ہوا ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوا ہے, ہو سکتا ہے, میں اس امکان کو رد نہیں کر رہا ہوں, لیکن پھر وہ اسلام نہیں ہے. اسلام وہ ہے جو قرآن میں ہے, جو سنت میں ہے. تو اس کو اسلام پریزنٹ کرنا تو کہا جاتا ہے جو ہم سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں, اس کو اسلام تھوپنا نہیں کہا جاتا. تو دونوں میں بڑا فرق ہے. بالکل. اچھا, کبھی کبھی اسلام قبول کیا جاتا ہے شادیوں کے حوالے سے, کہ لڑکا لڑکی کی وجہ سے اسلام قبول کر لیتا ہے یا لڑکی لڑکے کی وجہ سے اسلام قبول کر لیتی ہے, تو کیا ایسا اسلام قابل قبول ہے؟ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اس تعلق سے یہی ہے کہ اگر اس مقصد سے اسلام قبول کیا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. یہ تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے بالکل واضح انداز میں. اور اسی وجہ سے ابھی کچھ دنوں پہلے جو کانٹروورسی ہوئی تھی, ایک شادی ہوئی جس میں لڑکا مسلمان تھا اور لڑکی ایک فلمی ایکٹرز, تو اس تعلق سے میں نے ایک ٹویٹ کی تھی, اور اس میں میں نے سمپل یہ, اور اس کی وجہ یہ تھی, ایسا نہیں تھا کہ میں عام طور سے اس طرح کی شادیوں پر کوئی ٹویٹ کرتا ہوں, لیکن چونکہ مسلم نوجوان, خصوصاً وہ نوجوان کہ جو CAA تحریک میں وابستہ رہے اور اس لڑکے کے قریب رہے کسی نہ کسی درجے میں, چونکہ CAA تحریک میں وہ لڑکا بہت آگے تھا, تو وہ بہت سوشل میڈیا کے اوپر سیلیبریٹ کرنے لگے, مبارکباد دینے لگے کہ بھائی شادی کی مبارکباد فلاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس سے ایسا لگا کہ اس طرح کی جو شادیاں ہیں وہ نارمل ہیں اور ان کا شریعت میں, یعنی شریعت اعتبار سے وہ بالکل جائز ہیں.
تو اس لیے ضروری ہو گیا تھا کہ اس منکر کے اوپر اسی وقت نکیر کی جائے جس وقت وہ منکر وجود پذیر ہو رہا ہو. تو ہم نے یہ کہا کہ اگر یہ خاتون مسلمان نہیں ہے تو اس کی جو شادی ہے وہ اسلامی کے لیے ویلڈ نہیں ہے, اور اگر اس نے اس مقصد سے اسلام قبول کیا ہے تو اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے نزدیک قابل قبول نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک یعنی دنیا کی اعتبار سے ہم اس کے اوپر, دنیا میں ہم اس کے اوپر اسلامی احکام نافذ کریں گے, اسلامی احکام اس کے اوپر جاری ہوں گے, جو کہ اسلامی احکام کا دار و مدار اقرار کے اوپر ہے. اس نے اقرار کر لیا ہوا ہے, لیکن اگر دل میں اس کے یہ ہے کہ نہیں میں اسلام اس لیے قبول کر رہی ہوں کہ مجھے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے, تو اللہ ایسے اسلام کو قبول نہیں کرے گا. تو یہ بات میں نے ٹویٹ میں کہی تھی, اس کی وجہ سے کنٹروورسی ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹروورسی درست ہوئی اور ہمارا میسج بہت دور تک گیا. اور ہندوؤں میں جو یہ بات چلی تھی کہ بھائی مسلمان لو جہاد کر رہے ہیں, لڑکیوں کو مسلمان بنا کر ان کو کلمہ پڑھا کر شادی کرتے ہیں اور یہ ان کا مقصد ہے, تو ان کو بھی یہ میسج گیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, مسلمان اس سو کالڈ لو جہاد کے بالکل خلاف ہے. ان کے یہاں اس کانسیپٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو ان لوگوں کی طرف سے فیبریکیٹ کیا گیا ہے اور پروموٹ کیا گیا ہے. جی سر. حضرت ایک بات اور بھی ہے, ایک سوال آیا ہے کہ سیکولر کنٹریز جو ہوتی ہیں, سیکولر کنٹریز کے اندر مسلمانوں کو کون سے لا پر عمل کرنا چاہیے؟ ایک لا تو ہوتا ہے جو ملک کا کنٹری کا لا ہوتا ہے, اور ایک اپنا لا ہے, شریعت لا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ملک کے اندر کوئی قانون پاس ہوتا ہے تو وہ شریعت کے بالکل خلاف ہوتا ہے, تو اس وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے جبکہ حالات بالکل دیگر گوں ہوتے ہیں؟ احکام شریعت کے مختلف درجات ہیں. جی. کچھ درجات وہ ہیں کہ جن کو ہم فرائض کہتے ہیں اور بنیادی عقیدہ کہتے ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج وغیرہ. اور کچھ پھر دوسرے درجے کے ہیں, معاملات سے متعلق ہوں یا دوسری چیزوں سے متعلق ہوں. جب آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں سیکولرزم یا ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے, اور وہاں چاہے آپ پیدا ہوئے ہوں یا وہاں جا کر آپ نے اس ملک کی نیشنلٹی اختیار کر لی ہو, تو گویا کہ آپ نے اس ملک کے کانسٹیٹیوشن سے ایک معاہدہ کر لیا ہے, اور معاہدہ یہ کیا کہ بھئی یہ جو ڈاکیومنٹ ہے جس کو ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں, ہم اس کو تسلیم کریں گے. اچھا, اس ڈاکیومنٹ میں آپ کے مذہب کے خلاف کچھ نہیں لکھا ہوا ہے, اس ڈاکیومنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سب کو اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کی آزادی ہے. تو اگر آپ نے ایسے ڈاکیومنٹ بنانے والوں سے یا ایسی ڈاکیومنٹ بنانے والی جو اسمبلی تھی اس سے آپ نے معاہدہ کیا, تو اب اس معاہدے کے تحت رہنا اسلامی کے لیے بالکل درست ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. الا یہ کہ پھر اس ڈاکیومنٹ کو کینسل کر دیا جائے, اس دستور کو کینسل کر دیا جائے اور نیا دستور لایا جائے, اور نئے دستور کے اندر یہ ہو کہ مسلمان اپنے تشخص, اسلامی تشخص کے ساتھ, اپنی عبادات اور اپنے فرائض کے ساتھ نہیں رہ سکتے. مثلا چائنا میں ہوا کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ حج پہ نہیں جا سکتے, آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, آپ مسجد میں نہیں آ سکتے, تو ایسی جگہ پر پھر ہجرت فرض ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ اس ملک میں کیسے رہیں گے؟ تو جب آپ کو اپنی بنیادی جو ضروریات ہیں, ضروریات دین ہیں, اس کے اوپر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب بہت بڑی تعداد میں لوگ چائنا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں جو ہجرت بھی نہیں کر پا رہے ہیں, تو وہ معذور ہے. اب اس کا کیا کیا جائے جب حکومت نے ان کے اوپر باڑھ لگا دی کہ وہ نہ ادھر جا سکتے نہ ادھر جا سکتے, تو معذور ہیں عند اللہ. اچھا, کچھ کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر مسلمان حکمران ہیں, اگرچہ اسلامی نظام قائم نہیں ہے, تو وہاں ان مسلمان حکمران کے لیے کیا یہ ضروری ہے اس نظام کو قائم کرنا؟ مسلم ممالک کے اندر اسلامی حکومت اور اسلامی نظام قائم کرنا فرض عین ہے. یعنی فرض عین کس کے اوپر ہے؟ یہ اس حکمراں کے اوپر ہے. حکمراں اگر یا وہ لوگ جو حکومت میں ہیں وہ اسلامی نظام قائم نہیں کرتے ہیں ان مسلم ممالک میں, تو وہ گنہگار ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رومن ایمپرر کو خط بھیجا تھا دعوت کا, تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا اسلم تسلم, اسلام قبول کر لو محفوظ رہو گے. فإن أبيت, اگر تم انکار کرو گے, فإن عليك اسم اليریسیین, تو پھر تمہیں یریسیین سے مراد ہے فارمرز یعنی کسان, چونکہ اس زمانے میں کھیتی بہت ہوتی تھی یورپ کے علاقے میں, انڈسٹری نہیں تھی, تو یہ جو جتنے تمہارے یہاں کسان ہیں ان سب کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا. تو اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو یہ سارے آ جائیں گے تمہارے پیچھے پیچھے, اور اگر تم انکار کرو گے تو گویا کہ تم نے اسلام کو پھیلنے میں تم رکاوٹ بنے تو سب کا گناہ تمہارے سر ہے. تو وہ تمام حکمراں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومت کے لیے منتخب کیا, جن کو وہ موقع دیا کہ وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھیں, اور مسلم اکثریت ملک ہے جہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اگر اس کے باوجود بھی وہ اسلامی نظام قائم نہیں کرتے ہیں تو وہ سارے کے سارے گنہگار ہیں, اور تمام عوام کا گناہ جو ہے وہ انہی کے سر ہے. اچھا, کچھ موٹیویشنل اسپیکر ایسے ہیں جو علماء پر بہت تنقید کرتے ہیں کہ علماء اسلامی نظام کی بات نہیں کرتے, جبکہ وہ ممالک کی بات نہیں کرتے کہ کون سے ملک میں علماء کو یہ بات کرنی چاہیے. تو علماء پر بہت کرٹیسزم ہوتا ہے اس حوالے سے, تو اس حوالے سے کچھ بتا دیجیے گا.
غالباً آپ کی مراد وہ شخص ہے جو پاکستان میں ہے. جی میرا اس سے انٹریکشن اس معنی اگر ہوا کہ اس کی کچھ گفتگو کے اوپر میں نے رد عمل دیا تھا، ساحل ادیم نام ہے اس کا. تو جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو گفتگو ہے وہ دراصل پاکستان کے حوالے سے عام طور سے ہوتی ہے، اور وہ اگر تنقید کرتے ہیں تو وہاں کے علماء کے اوپر تنقید کرتے ہیں. وہ ایک اگر یہ تنقید کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے. انہوں نے میرا جو رد عمل تھا وہ اس بنیاد پر تھا کہ انہوں نے اپنے اس نظریے کو جنرلائز کیا، یعنی یہ نہیں فرق کیا کہ بات انڈین مسلمز کی ہو رہی ہے کہ بنگلہ دیشی مسلمز کی ہو رہی ہے کہ سعودی مسلمز کی ہو رہی ہے، ایک عام بات کی، اور اس طریقے سے میسج دیا کہ ہر مسلمان کے لیے تلوار اٹھانا ضروری ہے تاکہ اسلامی نظام قائم ہو جائے، اور مسلمان اور کفار کے درمیان یا مسلمان اور دستور کے درمیان، دستور ساز اسمبلی کے درمیان جو معاہدہ ہے اس کی کوئی حیثیت شرعی نہیں ہے. جب یہ میسج انہوں نے دیا تو ظاہر ہے کہ اس کی تردید ضروری تھی. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم یعنی مسلمانوں کی کوئی اچھی امیج، انڈین مسلمز کی کوئی اچھی امیج جس کو شوگر کوٹنگ کہتے ہیں، ہم وہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ جو شریعت کا مسئلہ ہے اس کو ہم پیش کر رہے ہیں، جو کہ ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے. وہ معاہدہ میں نے اور آپ نے ذاتی طور پر نہیں کیا، ہمارے بڑوں نے، ہماری تنظیموں نے، جب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنی تھی آزادی کے بعد، اس اسمبلی کے اندر ہمارے بڑے شامل تھے، مولانا حفظ الرحمان سیواری شامل تھے، مولانا ابوالکلام آزاد شامل تھے، جمعیت علماء کی نمائندگی تھی اس میں، اور یہی بڑی بڑی تنظیمیں تھیں، اس کے علاوہ کوئی اور تنظیم تھی ہی نہیں. تو جب ان تنظیموں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر شامل ہو کر معاہدہ کر لیا مسلمانوں کی طرف سے، اور جو اس معاہدے کو نہیں مانتے تھے وہ پاکستان چلے گئے، تو جو رہ گئے وہ گویا کہ اس معاہدے کے پابند ہیں. تو پھر معاہدے کی پابندی آپ کو کرنا ضروری ہے. اوفو بالعقود، آپ کو جو عقود، جو کانٹریکٹ آپ نے کیے ہیں ان کو پورا کرنا ہے، الا یہ کہ سامنے والی پارٹی اس معاہدے کو توڑ دے، جیسا کہ صلح حدیبیہ میں ہوا. صلح حدیبیہ کے اندر ایک کانٹریکٹ کیا گیا، بظاہر دب کر کیا گیا، لیکن اس معاہدے کو پھر کفار مکہ نے 2 سال کے بعد سنہ 8 ہجری کے اندر توڑ دیا. جب توڑ دیا تو پھر مسلمانوں کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اس کی کوئی پاسداری نہیں ہوگی، لیکن توڑا انہوں نے پہلے. تو یہ چیز جو ہے ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اچھا، تو دیکھیے سر، یوتھ آپ سے بہت متاثر ہے، چاہے وہ کالجز کے طلبہ ہوں، چاہے وہ یونیورسٹیز کے ہوں یا مدارس کے طلبہ ہوں. تو جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ ان کے دلوں کے اندر یہ بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی ادیان باطلہ کے خلاف کچھ کام کریں، جیسا کہ مدارس کے طلبہ ہیں. تو کیا وہ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے نصاب کے اندر ہی اتنا پاور ہے کہ وہ اس کو محنت سے پڑھ کے کام کر سکتے ہیں، یا مزید کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ ہم نے کوئی الگ سے نصاب نہیں پڑھا. جو نصاب آپ پڑھ رہے ہیں، جو نصاب مدرسوں کے اندر عام طور سے پڑھایا جا رہا ہے، وہ نصاب میں نے پڑھا ہے. کوئی ایسا نہیں تھا کہ میرے زمانے میں کوئی دوسری کتابیں پڑھائی جاتی تھیں یا کچھ اضافی چیزیں پڑھائی جاتی تھیں، وہی سب چیزیں ہیں. ہاں، ایک طرح کا ہر ایک آدمی کا ایک نصب العین ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ وہ نصب العین تھوڑا دیر میں ملتا ہے. مجھے بھی تھوڑا سا دیر میں ملا. ایسا نہیں کہ جب میں دارالعلوم میں پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں ادیان باطلہ کے خلاف کام کروں گا. اس زمانے میں یہ فتنہ اتنا زیادہ رائج بھی نہیں تھا، اور اس طرف کوئی زیادہ توجہ بھی نہیں تھی. ہاں، استشراق اور مستشرقین، اورینٹلسٹ، یہ نام ہم نے سنے تھے، لیکن ہم سمجھتے تھے کہ اس کی کوئی خاص اب ضرورت ہے نہیں. یہاں تک کہ جب دوسرے ممالک میں جانا ہوا اور پھر محسوس ہوا کہ نہیں، اس کام کی ضرورت ہے، تو پھر اس طرف ہم نے اس تعلق سے پڑھنا شروع کیا. لیکن جو بنیاد دارالعلوم دیوبند نے فراہم کر دی تھی وہی بنیاد آج تک کام آ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کی جو تعلیم ہے اسی کا دخل ہے اور اسی کا فضل ہے کہ آج تھوڑا بہت جو ہم گفتگو کر لیتے ہیں ملحدین و مرتدین سے، اگر وہ بنیاد نہ ہوتی تو یہ آج ممکن نہ ہوتا. تو فراغت سے بعد آپ نے جو ڈگریز وغیرہ کی ہیں، وہ آپ اپنی کوالیفیکیشن بتا دیجیے، کہاں سے کی ہیں، کیا کیا کی ہیں؟ میں نے ماسٹرز کیا ہے عربک لینگویج اینڈ لٹریچر میں امریکہ سے، پھر اس کے بعد میں ملیشیا چلا گیا تھا، وہاں سے میں نے پی ایچ ڈی کی حدیث میں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ حدیث کی پی ایچ ڈی مجھے اس معنی اگر تو فائدہ دیتی ہے کہ بھئی میں کسی حدیث کی تحقیق کر لوں کہ بھئی یہ حسن ہے کہ ضعیف ہے کہ موضوع ہے وغیرہ وغیرہ، اور میری جو پی ایچ ڈی ہے وہ تخریج حدیث میں ہے. تو اس تعلق سے کہ بھئی کوئی حدیث کہاں ملے گی، یہ سب یہاں تک تو ہے. لیکن حدیث کے اوپر ہونے والے اعتراضات کا جواب کیسے دیں، اس کا پی ایچ ڈی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں میرے جو ایم اے میں نے کیا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اعتراضات کا جو ظاہر ہم آج بھی ریسرچ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ساری چیزیں دارالعلوم کے نصاب میں پڑھ لی تھی، لیکن بنیاد دارالعلوم کے نصاب نے فراہم کی ہے. جب ہم شرح عقائد نہیں، شرح معانی الاثار پڑھتے ہیں دور حدیث میں، تو شرح معانی الاثار میں امام طحاوی حدیث کی تطبیق بیان کرتے ہیں کہ بھئی ایک امام نے یہ حدیث سے ذکر کی ہے، دوسرے امام نے یہ حدیث سے ذکر کی ہے، دونوں کے درمیان تعارض ہو رہا ہے. اب اس کے بعد فنظرنا، یہاں نظرنا سے وہ کہہ کر نظر امام طحاوی اس کو کہتے ہیں، نظر طحاوی. تو وہ نظر طحاوی کے ذریعے ان احادیث کے درمیان تعارض کو دور کرتے ہیں. یہ امام طحاوی کی بنیادی خصوصیت ہے. آپ نے اگر اسی کو پکڑ لیا نا
کہ احادیث میں تعارض کو دور کیسے کرنا ہے، اور اس منہج کو آپ لے کر چلے تو آپ کسی بھی دو حدیثوں میں جہاں بھی تعارض ہو رہا ہے بہت آسانی کے ساتھ اس کو حل کر سکتے ہیں۔ کچھ اعتراضات حدیثوں پر ایسے ہوتے ہیں کہ جی وہ سائنس کے خلاف ہیں، تو غلطی ہمارے علماء یا طلباء یہ کرتے ہیں کہ جب یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ آیت سائنس کے خلاف ہے، یہ حدیث سائنس کے خلاف ہے، تو وہ سائنس کو حاکم مان کر حدیث اور آیت کے اندر تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ سائنس کبھی بھی حاکم نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ کہ سائنس کا نیچر یہ ہے کہ وہ مستقل تبدیل ہو رہی ہے، آج ایک بات کہے گی، کل دوسری بات کہے گی، پرسوں تیسری بات کہے گی، تو جس چیز کے اندر اتنی یعنی تیزی کے ساتھ تبدیلی ہو رہی ہے، آپ اس کو حاکم کا درجہ کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ سوال کریں گے سائنس سے کہ پہلے یہ طے کر لو کہ یہ جو تمہاری تھیوری ہے یہ آخری ہے، اب اس کے بعد کوئی تبدیلی تو نہیں۔ اگر کوئی سائنٹسٹ یہ کہہ دے کہ نہیں اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں، تو وہ سائنٹسٹ نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جب سائنٹسٹ خود یہ اقرار کرتا ہے کہ ہمارا یہ سلوشن سائنٹیفک فائنل نہیں ہے، ہم آگے بھی جا کر تبدیل ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم اپنی حدیث اور آیتوں کو تمہاری وجہ سے کیوں تبدیل کریں؟ جب تم ایک فائنل یعنی اقدام اٹھا لو گے، تم جب فائنل موقف اختیار کر لو گے اور پھر تم قرآن اور حدیث سے اس کا موازنہ کرو گے، تب ہم جواب دیں گے، پہلے اپنا فائنل موقف تو اختیار کرو۔ اچھا، یہ بھی کفار کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ وقت کے حساب سے، ٹائم کے حساب سے ہر ملک کا لا بدلتا ہے، ہر جگہ کا قانون بدلتا ہے، تو مسلمانوں کو بھی اپنے لا کے اندر وقت کے حساب سے تبدیلی کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں جو اعتراض ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ کانسٹیٹیوشن اور لا کے درمیان فرق نہیں سمجھتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن تبدیل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ملک مثلا قائم ہوا، انڈیا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ 1947 ہے۔ اب 1947 سے ایک کانسٹیٹیوشن دیا گیا، اس میں تھوڑی بہت ترمیم ہوئی ہے جس کو امینڈمنٹس بولتے ہیں، لیکن اس کا جو بنیادی فیچر ہے، جو بنیادی فریم ورک ہے، وہ تبدیل نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ وہ ایسا ہی ہے۔ امریکہ کا کانسٹیٹیوشن 200 سال پرانا ہے، اسی طریقے سے دوسرے ممالک کا کانسٹیٹیوشن کوئی 100 سال پرانا، کوئی 50 سال پرانا۔ ایسا نہیں ہے کہ دستور روزانہ کی بنیاد پر بدلتے ہوں، ہاں قوانین بدلتے ہیں۔ اسلام میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے دستور جس کو ہم قرآن اور سنت کہتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن جو قانون ہے جو اس دستور سے نکلا ہے، جس کو ہم فقہ بولتے ہیں، وہ زمانے کے اعتبار سے تبدیل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹریفک لاز ہیں، بھائی ہمارے فقہا کے زمانے میں گاڑیاں نہیں چلتی تھی، چوراہے نہیں ہوا کرتے تھے جہاں ریڈ لائٹ اور گرین لائٹ لگی ہو، آج گاڑیاں بھی چلتی ہیں، ریڈ لائٹ ہے، گرین لائٹ ہے، ہائی ویز ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اس کے چلنے کے کیا قانون ہیں؟ یہ قانون کہاں سے پتہ چلے گا کہ آپ کو گاڑی اتنی اسپیڈ پر چلانی ہے، اس سے زیادہ چلائیں گے تو آپ کو فائن لگ جائے گا؟ یہ قانون کہاں سے بنے گا کہ آپ کو ریڈ لائٹ پر رکنا ہے، گرین لائٹ پہ چلنا ہے؟ فقہا استنباط کرتے ہیں احادیث سے، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، چونکہ جب آپ ریڈ لائٹ پر نہیں رکیں گے تو اور ریڈ لائٹ پہ چلتے چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف سے کوئی آ رہا ہو اور آپ اس کو ٹکر مار دیں اور اس کو نقصان پہنچائیں۔ تو لا ضرر ولا ضرار کے اسلام میں نہ نقصان پہنچانا نہ نقصان برداشت کرنا، دونوں ہی چیزیں اسلام میں نہیں ہیں، آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لہٰذا اس اصول کی بنیاد پر تمام ٹریفک لاز بن گئے۔ تو دیکھیے یہ ہوتا ہے استنباط۔ تو فقہ کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، ضروریات دین میں نہیں۔ فقہ کے جو اس طرح کے جو روزانہ کے آنے والے مسائل ہیں ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے عرف کے اعتبار سے، لیکن جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ایک پرابلم تو یہ ہے لوگوں کے ذہن میں۔ دوسری پرابلم یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اور اپنی کیپیسٹی اور ایبلٹی کو قیاس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایبلٹی کے اوپر، اس کی قدرت کے اوپر۔ بھائی ہم لوگوں کو یہ اعتراف ہونا چاہیے کہ ہم مخلوق ہیں، اور مخلوق ہونے کے اعتبار سے ہمارا علم ناقص ہے۔ ہمارا علم ناقص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج اگر کسی چیز کا ادراک کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% درست ہو۔ 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد ہمیں اپنی غلطی کا ادراک ہوتا ہے اور پھر ہم نئی بات اور نئی اوپینین اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو العلیم ہے، آل نوئنگ جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے، یعنی ہر چیز جاننے والی ہے، ماضی اور مستقبل کا اس کو اسی طرح پتا ہے جیسا کہ ہمیں آپ کو حال کا پتا ہے۔ جب یہ صورتحال ہے تو اس میں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔ تو خدا کا دیا ہوا دستور کبھی نہیں بدلے گا، اس کے اندر کوئی چینجز نہیں ہوگی۔ انسان کے دیے ہوئے دستور کے اندر تبدیلی ناگزیر ہے، ضروری ہے، چونکہ انسان خدا نہیں ہے۔ تو دونوں کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ یہ کہنا کہ جی اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، باقی چیزوں کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے، اسلام میں تبدیلی نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور بقیہ نظاموں کے اندر تبدیلی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسانوں کی طرف سے ہے۔ گویا کہ جامع اور مانع نظام ہے ہمارا بالکل قرآن کا۔ بالکل۔ تو کالج اور یونیورسٹیز کے جو طلبہ ہیں، آپ نے مدارس کے طلبہ کے لیے بات فرمائی کہ ان کے نصاب کے اندر ہی اتنا پاور ہے کہ اس کو اچھی طرح سے پڑھیں۔ اب جو کالج اور یونیورسٹیز کے طلبہ ہیں وہ گریجویشن کر لیتے ہیں، پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے، تو اس وقت ان کی عمریں بہت ہو چکی ہیں، کچھ مدرسے میں نہیں آنا چاہتے،
تو وہ کہاں سے یہ پڑھنا شروع کریں تاکہ ادیان باطلہ کے خلاف وہ بھی جواب دے سکیں، وہ بھی اسلام کو سمجھ سکیں؟ اس تعلق سے میری ایک ادنا سی کوشش رہی ہے جو میں نے 2 سال 2.5 سال پہلے شروع کی تھی، اور اس میں ایک کورس میں نے شروع کیا تھا The Incoherence of Atheists، تحافظ الملاحدہ کے نام سے. تو اس میں مدارس کے طلبہ بھی رہے اور اسی طریقے سے یونیورسٹی کالجز کے طلبہ بھی رہے. شروع میں طلبہ کی تعداد زیادہ تھی، اور وہ ہر اس طرح کے جو کریش کورسز ہوتے ہیں اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ شروع میں ایک تعداد آتی ہے، پھر اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے بعد میں شامل ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو لیکن بہرحال ایک معتد بھی تعداد ابھی بھی اس میں شامل ہے. پہلا بیچ اس کا اب چند مہینوں کے اندر انشاءاللہ اپنا کورس مکمل کر لے گا 2.5 سال میں. تو 2.5 سال تک میں نے الحمدللہ ان حضرات کو پڑھایا ہے، اور بہت ہی زیادہ تفصیل سے پڑھایا ہے. اور یہ جو دروس ہوئے ہیں ان کو باقاعدہ کتابی شکل میں بھی لانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو جو اس کورس میں شامل نہیں ہو سکے وہ کتاب سے استفادہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ ایک اس طرح کی کوشش ہے، امید ہے کہ اس سے تمام طبقات مستفید ہوں گے. اچھا، جو ہمارے مدارس میں عقائد کی کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں تو انہی کتابوں میں وہ اعتراضات بھی آتے ہیں، انہی میں جوابات بھی آتے ہیں. تو یہ تو ہر طالب علم پڑھتا ہے، ہر اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے مدرسے کا، لیکن کیا اس کو پڑھانے کا ایک کوئی الگ سے طریقہ ہونا چاہیے آج کے دور میں؟ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم عقائد کی کتابیں اور فلسفے کی کتابیں پڑھتے ہیں، منطق کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم امتحان میں کامیاب ہو جائیں. اور جب آپ کا مطمع نظر یہ ہو کہ امتحان میں کامیاب ہو جائیں، حل عبارت جس کو کہتے ہیں نا، حل عبارت کر دی. عبارت مقصود بالذات نہیں ہے. مقصود بالذات یہ ہے کہ اس عبارت میں کیا لکھا ہے اور اس کو آپ کیسے حالات حاضرہ سے ریلیٹ کر رہے ہیں، کیسے اس سے جوڑ رہے ہیں، یہ اصل ہے. استاذ کی کامیابی اس میں ہے کہ اگر وہ مثلا شرح عقائد کے اندر جہاں یہ بحث آتی ہے کہ جو لادریہ کا جہاں تذکرہ ہے کہ خلافاً للسوفسطائیہ، پھر سوفسطائیہ کون ہیں، تو اب ہمارے بہت سے اساتذہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یونانی دور میں یہ ایک جماعت تھی. تو طالب علم کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو سوفسطائیہ ہیں یہ یونانی دور میں آج سے 3000 سال پہلے رہے ہوں گے، اب ان کا کوئی وجود نہیں ہے. پھر ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، العندیہ والعنادیہ واللادریہ وغیرہ وغیرہ. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سوفسطائیہ آج بھی ہیں، لادریہ بھی ہیں، عندیہ بھی ہیں، عنادیہ بھی ہیں، سب الگ الگ شکلوں کے اندر موجود ہیں. جب آپ اپنے طالب علم کو یہ بتائیں گے نا کہ آج کے دور میں لادریہ کو یہ کہا جاتا ہے، عندیہ کو یہ کہا جاتا ہے، سوفسطائیہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ان کا آج یہ نظریہ ہے، اور پھر شرح عقائد کی اسی عبارت سے آپ ان کے اس نظریے کی تردید کریں گے، تو طالب علم کو یہ لگے گا کہ ہاں وہ بات ہو رہی ہے کہ جس کو میں معاشرے میں جا کر، عملی زندگی میں جا کر برت سکتا ہوں. بھائی جیسے فقہ کی مسائل جب آتے ہیں تو ہر طالب علم کو لگتا ہے کہ فقہ کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کے اوپر مجھے عمل کرنا ہے، چاہے وہ مسائل الخفین ہوں یا وضو کے مسائل ہوں یا پھر بیع کے، اور جتنے بھی مسائل ہوں چاہے کتنے ہی مشکل انداز سے پڑھائے جائیں، لیکن طالب علم کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ عملی مسائل ہیں، پریکٹیکل مسائل ہیں، تو وہ ان کے اوپر محنت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ افتاء تک جاتا ہے. یہی صورتحال عقائد میں بھی ہونی چاہیے. جب تک آپ ان کو حالات حاضرہ سے ریلیٹ نہیں کریں گے کتاب سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اس کی اہمیت لوگوں کو پتہ نہیں چلے گی. حالات حاضرہ کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے آج کی انٹرنیشنل لینگویج انگلش کو بھی سمجھنا پڑے گا. تھوڑی بہت اگر آئے تو فبیہا، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن بہت سی کتابیں اب خصوصاً پڑوسی ملک میں اس طرح کی آ گئی ہیں کہ جو ان موضوعات کے اوپر ہیں، اردو میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو پڑھا جا سکتا ہے. خصوصاً شرح عقائد کی جو ابتدائی بحث ہے جس میں اسباب العلم ثلاثۃ، یعنی جو علمیات کی بحث ہے، اس کو ہم انگریزی میں ایپسٹیمولوجی کہتے ہیں، اس پر باقاعدہ کتابیں موجود ہیں، اردو میں کتابیں موجود ہیں. تو اگر شرح عقائد پڑھانے والے حضرات ان کتابوں کو سامنے رکھیں اور اس کی روشنی میں وہ اپنے طلباء کو یہ بتائیں کہ دیکھو شرح عقائد میں تفتازانی اور نصفی رحمہم اللہ نے جو اسباب علم کی بحث کی ہے، آج کی ماڈرن دنیا میں وہ بحث کیا ہو رہی ہے، اور یہ جو بحث کتاب میں موجود ہے وہ کتنی اہم ہے. تو پھر طالب علم کے ذہن میں اس کی اہمیت جو ہے وہ اجاگر ہوگی، اور اس کو معلوم ہوگا. میں نے یہ علمیات کی بحث اپنے طلباء کو تحافظ الملاحدہ کورس میں پڑھائی ہے، اور میں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ یہی موضوع آکسفورڈ میں، کیمبرج میں، ہارورڈ میں باقاعدہ پی ایچ ڈی لیول میں پڑھایا جاتا ہے. میرے پاس وہ کتابیں موجود ہیں ان کے نصاب کی جو پوسٹ گریجویٹ لیول پر یہ ان یونیورسٹیز کے اندر پڑھاتے ہیں. ان کتابوں سے میں نے اقتباس لے کر اپنے ان طلباء کو پڑھایا ہے، اور پھر یہ ثابت کیا ہے کہ علامہ تفتازانی رحمہ اللہ نے صدیوں پہلے جو بات لکھ دی ہے وہ ان لوگوں سے کہیں بلند اور کہیں مضبوط ہے. جب آپ یہ بتائیں گے طالب علم کو اور یہ ثابت کریں گے تو اس کے ذہن میں 100% یہ اس کی اہمیت
پیدا ہو جانی ہے. اب اگر استاد صاحب خود ہی یہ کہتے ہیں کہ بھائی پڑھ لو جلدی سے حل عبارت کرا رہا ہوں تاکہ امتحان میں کامیاب ہو جائے, تو اس کو یہ لگے گا کہ خامخواہ ہماری یہ وقت گزاری کا سامان ہے. سر جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں, آپ یو ایس اے میں رہتے ہیں اکثر, تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ پر یو ایس اے کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوا, لیکن کیا ارتداد, جو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ ارتداد اور الحاد کا جو فتنہ ہے, لوگ ارتداد کی طرف جا رہے ہیں, الحاد کی طرف جا رہے ہیں, کیا تہذیبی اختلاط اس میں مؤثر ہے؟ تہذیبی اختلاط بہت اچھا خاصا مؤثر ہے. جی. اور جو میں نے شروع میں مینٹل ٹراما کی بات کی ہے, دراصل تہذیبی اختلاط اس مینٹل ٹراما کو جلا بخشتا ہے. یعنی ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ آپ نے آگ میں تیل ڈال دیا, تو تہذیبی اختلاط تیل کا کام کرتا ہے. آگ پہلے سے لگی ہوئی ہے, اس میں تیل ڈل گیا تو وہ لو بڑھ جاتی ہے اس کی. تو تہذیبی اختلاط جہاں تک بات ہے آج کے دور میں, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ امریکہ میں, انگلینڈ میں, کینیڈا میں رہیں تو تبھی تہذیبی اختلاط ہوگا. انڈیا میں رہیں اور انڈیا کے کسی گاؤں میں, پاکستان میں رہیں اس کے کسی گاؤں میں, یا بنگلہ دیش میں رہیں, چونکہ سوشل میڈیا نے اس پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے. جو آپ چیزیں, اور خصوصاً پھر یہ فلمیں ہیں اور ڈرامے ہیں اور نیٹ فلکس ہے, یعنی یہ کوئی آپ کے پاس موبائل ہے, اب محض کسی شخص کی شکل کے اوپر, چہرے پر اگر داڑھی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہے یا ان چیزوں میں ملوث نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے افراد ہوں جو ان چیزوں کے اندر ملوث ہوں اور بظاہر دیندار لگتے ہوں. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں, اصل چیز یہ ہے کہ آپ کیسے رہتے ہیں. لوکیشن میٹر نہیں کرتی ہے, اصل یہ کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے اس تہذیبی اختلاط کے تعلق سے, اور آپ اس تہذیب کے تعلق سے کیا سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مغربی تہذیب سے زیادہ گندی کوئی چیز نہیں ہے. جب میرا اس کے اوپر ایمان ہے کہ یہ گندگی ہے, تو میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ یہ گندگی میرے گھر میں داخل ہو یا میری ذات کے اندر داخل ہو. لیکن اس ادراک کے لیے کہ یہ تہذیب ایک گندگی ہے, اس کے لیے آپ کو وقت چاہیے, اس کے لیے آپ کو مطالعہ چاہیے, اس کے لیے آپ کو مشاہدہ اور آبزرویشن چاہیے کہ کیسے یہ گندگی لوگوں کی فیملیوں کو اور خاندانوں کو تباہ کر رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ مغربی تہذیب کے اندر رہ کر بھی اس تہذیب سے متاثر نہیں. الحمدللہ. جی. تو ایک سوال یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر فرقے باطلہ پائے جاتے ہیں. آپ کا کام تو ادیان باطلہ کے خلاف ہے, تو آپ تمام مسلمانوں کی طرف سے جواب دیتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, مسلمان کی طرف سے آپ جواب دیتے ہیں. تو کیا یہ بہتر نہیں کہ مسلمان علماء جو فارغ ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, چاہے وہ اہل حدیث ہوں, چاہے وہ بریلوی ہوں, چاہے وہ دیوبندی ہوں, تو وہ فراغت کے بعد ادیان باطلہ کے خلاف کام شروع کریں, بجائے اس کے کہ وہ فرقہ باطلہ کے خلاف کام شروع کرتے ہیں, جس کا اثر مرتب ہوتا ہے لیکن اس کا ثمرہ اچھا ظاہر نہیں ہوتا. برخلاف اس کے کہ آپ ادیان باطلہ کے خلاف کام کرتے ہیں, تو آپ کا جو ثمرہ ظاہر ہوا ہے اور بہت اچھا ہوا ہے, اور نوجوانوں کو بالخصوص کالجز اور یونیورسٹیز کے جو طلباء ہیں ان کو آپ سے محبت ہوئی اور آپ کو بہت سنتے ہیں. دیکھیں, ہر زمانے کی ایک ضرورت ہے. آج سے اگر آپ 1200-1300 سال پہلے چلے جائیں گے تو اس وقت ادیان باطلہ سے زیادہ فرق باطلہ کے اوپر کام ہوتا تھا. خوارج تھے, معتزلہ تھے, کرامیہ اور فلاں فلاں قدریہ وغیرہ وغیرہ. تو ان کے خلاف ہمارے اکابر نے, اسلاف نے اور سلف صالح نے کام کیا ہے اور بڑا مضبوط کام کیا ہے. چونکہ اس زمانے میں الحاد اور ارتداد کا ایسا زور نہیں تھا جیسا آج ہے. پھر زمانہ آگے بڑھا اور امام غزالی رحمہ اللہ کا دور آیا. امام غزالی کی وفات سن 505 ہجری میں ہے. تو یہ جو 6 صدی ہجری کا دور ہے, یہ ارتداد اپنے پیک پر, عالم اسلام میں ارتداد اپنے عروج پر تھا, اور اس زمانے کی ارتداد کو باطنیہ کہا جاتا تھا. تو یہ لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم مرتد ہو گئے, خدا کے منکر ہیں, بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن باطنیہ ہیں. چونکہ ظاہر ہے کہ اسلامی ریاست ہونے کی وجہ سے ارتداد کی سزا بھی موجود تھی, تو اپنے آپ کو وہ چھپاتے تھے. امام غزالی رحمہ اللہ کو اس کا ادراک ہوا, اور صورتحال یہ ہوئی کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے تاریخ دعوت و عظیمت میں امام غزالی کے تذکرے کے تحت لکھا ہے کہ ایسی صورتحال تھی کہ اگر لڑکا نوجوان گھر سے باہر نکلا اور شام میں دیر سے آتا تھا تو والدین کو یہ خدشہ ہوتا تھا کہ کہیں باطنیہ کا شکار تو نہیں ہو گیا. اتنا زیادہ پھیلا ہوا تھا. تو امام غزالی رحمہ اللہ نے کتابیں لکھی, اس فتنے کی تنے تنہا سرکوبی کی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تجدیدی مقام دیا. تو اس زمانے کا تقاضا الگ تھا. ایسے ہی ہم آج کے دور میں چل رہے ہیں. آج کے دور کا تقاضا الگ ہے. یعنی جتنی بھی فرقوں کی جو دلائل ہیں وہ سب کے سب ہمارے سامنے آ گئے, چاہے وہ کوئی بھی فرقہ ہو, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. تو ہمارے جو طلباء ہیں یہ تو ہے کہ ہم ان فرقوں کے جو دلائل ہیں ان سے ہماری واقفیت ضروری ہے, واقفیت ہونی چاہیے. بہرحال ایک علمی ذخیرہ ہے, لیکن آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ دراصل وہاں ہونی چاہیے جو اس وقت کا تقاضا ہے. اگر آج بھی آپ
رفع یدین کے اوپر ہی مناظرہ کریں گے تو سمجھ لیجئے کہ پھر فیمنزم کے اوپر مناظرہ کرنے والے ہمیں نہیں ملنے والے ہیں. اگر آپ آج بھی قرات خلف الامام کے اوپر ہی مناظرہ کریں گے تو پھر ہمیں لبرلزم کے اوپر مناظرین نہیں مل پائیں گے. تو یہ زمانہ بدل چکا ہے، تقاضے بدل چکے ہیں، اور زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے دراصل ہمیں گفتگو کرنی ہوگی، تبھی ہم نوجوانوں کو اپیل کر سکیں گے اور ان کی باتوں کا جواب دے سکیں گے. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے، میں تمام علماء کو نہیں کہتا لیکن بہت سے علماء ایسے ہیں کہ جب ممبر پر تو ان کی گفتگو دوسرے انداز کی ہوتی ہے، سامعین کچھ اور سننا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جمعہ کے خطبوں میں جہاں جہاں تقریریں ہوتی ہیں تو بہت سے حضرات آپ کریں گے کہ وہ پتہ نہیں کہاں کون سی زمانے میں اور کون سی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں. سامنے والے اٹھے بس تبرک سمجھ کے انہوں نے تھوڑی دو چار باتیں سنی اور چلے گئے. لیکن جو لوگ اپنی گفتگو کو حالات حاضرہ سے ریلیٹ کرتے ہیں وہی دراصل عوام کو اپیل کر پاتے ہیں. تو اسلام کا مطالعہ کرنے کے لیے کالجز کے جو طلباء ہیں ان کو شروعات کہاں سے کرنی چاہیے؟ جو بھی زبان وہ زیادہ اچھی جانتے ہوں، اردو ہو یا انگریزی ہو، دونوں زبانوں کے اندر بہت سا مواد اس وقت موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنی عقائد کی درستگی بہت ضروری ہے. اور اگر عقیدے کی کوئی کتاب نہیں پڑھی تو تعلیم الاسلام سے شروع کر لیں. اسی طریقے سے ساؤتھ افریقہ سے ایک انگریزی میں کتاب نکلی ہے تعلیم الحق، وہ پڑھ لیں. تو جب یہ بالکل ایسا ہے جیسے الف با تھا، قاعدہ بغدادی. اب قاعدہ بغدادی میں الف ایسے کیوں لکھا جاتا ہے اور با ایسے کیوں لکھا جاتا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں، بس الف یہ ہے، با یہ ہے، تا یہ ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی قاعدہ بغدادی سے شروعات ہوگی، یعنی ابتدائی کتابوں سے. جب آپ نے پہلی اینٹ رکھ دی بنیاد کی تو پھر دوسری اینٹ رکھیں گے، پھر تیسری اینٹ رکھیں گے، اور ایسے ایسے ترقی کرتے کرتے آپ آگے بڑھیں گے. تو یہ بنیادی ضرورت ہے. ایسے ہی معتبر مصنفین اور مفسرین کی تفاسیر پڑھنی چاہیے جو اس وقت ہر زبان کے اندر موجود ہیں. اردو میں مثلاً معارف القرآن موجود ہے، اور اسی طریقے سے انوار البیان مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمہ اللہ کی، وہ بھی بڑی اچھی تفسیر ہے. انگلش میں، اردو میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہو چکا ہے، معارف القرآن کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اور اسی طریقے سے صوفی عبد الحمید سواتی کی ایک کتاب ہے، تفسیر ہے معالم العرفان. وہ بڑی بہت شاندار تفسیر ہے اور انہوں نے کافی حالات حاضرہ سے متعلق گفتگو کی ہے، اس کو بھی سامنے رکھا جا سکتا ہے. یہ ساری تفاسیر وہ ہیں جو یعنی انٹرنیٹ کے اوپر آسانی سے دستیاب ہیں. آپ پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھنا شروع کر دیں. المقام المحمود مولانا عبید اللہ سندھی کی تفسیر ہے آخری 30 پاروں کی، تو وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو اس طرح کی جب آپ تفاسیر پڑھیں گے، جب یہ آپ نے بنیاد کر لی تو اب آپ تدبر قرآن پڑھیں، آپ اور دیگر حضرات کی تفاسیر پڑھیں تو آپ کو علمی طور سے فائدہ ہوگا. لیکن آپ کی بنیاد مضبوط ہونی بہت ضروری ہے. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ فلاں تفسیر نہ پڑھیں، فلاں پڑھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تفسیر پڑھنے کے بعد فلاں تفسیر پڑھیں. اچھا، اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں. جی. تو یہ تو آپ کا تو ایک کنٹینٹ ہے، آپ سوشل میڈیا پر آ کر کفار کے اعتراضات کے جواب دیتے ہیں. تو کچھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میڈیا پر اسلام پر بات چلتی ہے، ایک طرف اینکر بیٹھے ہوتے ہیں، ایک طرف ایک مسلمان بیٹھا ہوتا ہے، دوسری طرف ہندو بیٹھا ہوتا ہے یا عیسائی بیٹھا ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ باتیں چلتی ہیں، اسلام پر باتیں چلتی ہیں، اسلام کے خلاف باتیں کہی جاتی ہیں. تو مسلمانوں کی طرف سے جو وہاں پر مذہبی سکالب کے طور پر بات کرتا ہے، تو کیا اس کے لیے وہاں جانا جائز ہے؟ اور اس کے نقصانات کیا، اگر جائز نہیں ہے تو نقصانات کیا مرتب ہوتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے وہاں جانا جائز ہے، اور بلکہ دارالفتاؤں کو آگے بڑھ کر اس کی حرمت کا فتویٰ دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور دانستہ طور پر نقصان پہنچا رہے ہیں. اور اسلام اور مسلمانوں کو دانستہ نقصان پہنچانا حرام ہے. اس کی حرمت کا فتویٰ آنا چاہیے. میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن بہرحال معتبر دارالفتہ جب یہ کریں گے تو اس کی ایک اہمیت اور حیثیت ہوگی. یہ لوگ 5,000 6,000 7,000 کے لالچ میں ان چینلوں کے اوپر جاتے ہیں. ان کا کوئی کام نہیں ہے. جتنے مولوی آپ دیکھ رہے ہیں، مولوی نما، یہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. بظاہر ٹریول ایجنسی ہے، بظاہر کہیں کسی مسجد میں امام ہے، لیکن یہ لوگ بالکل یعنی نہ تجارت ہے ان کی نہ ملازمت ہے. ان کی ملازمت شروع ہوتی ہے شام میں 5 بجے سے، جب ٹی وی چینلز کی جو ڈیبیٹس ہیں وہ شروع ہوتی ہیں. دن بھر سوتے ہیں یہ، شام میں اس چینل سے نکل کر اس چینل میں، اس چینل سے نکل کر اس چینل میں. جو چینل کے جو اندرونی اسٹاف جو مسلمانوں کا ہے، ان میں سے بہت سے لوگوں سے میں نے بذات خود گفتگو کی ہے کہ بھائی ان لوگوں کو پیسے ملتے ہیں؟ نہیں. ہاں جی، ہم خود دیتے ہیں، 7,000 5,000 روپے دیتے ہیں. اب ایک بات بتائیں کہ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر کسی ڈیبیٹ میں جا رہے ہیں اور اگر آپ ایک ڈیبیٹ بھی روزانہ کریں اور اس کے آپ کو 5,000 روپے ملیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے 4-5 ڈیبیٹ میں ہی 20-25 ہزار روپے تو ہو گئے. اگر آپ یہ کام روزانہ کی بنیاد پر پورے مہینے میں کر رہے ہیں تو آپ تو لاکھوں کما رہے ہیں. پھر آپ کو کچھ اور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دراصل یہ وہ فقر ہے
کہ جو ان کفر کی شکل اختیار کر گیا. کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ جو کو کفر تک لے گیا کہ یہ اسلام کا استہزاء کروا رہے ہیں. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا، یعنی 2-3 مرتبہ مجھ سے رابطہ کیا گیا کہ میں چینلوں پر جاؤں. جانے کو جایا جا سکتا ہے، لیکن جس چیز کے میں خود خلاف میں کیوں کروں؟ یعنی لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی آپ خود دوسروں کو روکتے ہیں، آپ پھر وہاں پہنچ گئے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ وہ چینل کا جو مقصد ہے وہ پروپیگنڈا ہے. جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا پروپیگنڈا ناکام ہو رہا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ ہم اس پروپیگنڈے کو ناکام کر دیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کا مائک بند کر دیتے ہیں، وہ آپ کو بولنے نہیں دیتے ہیں. تو ایسی جگہ جانے سے کیا فائدہ جہاں آپ اپنی بات نہ کہہ پائیں؟ تو بس بنیادی بات یہ ہے، اگر مسلمان ان جگہوں پر جانا بند کر دیں تو یہ پروپیگنڈا خود ہی ختم ہو جائے گا. لیکن وہ پیسے کا لالچ ہے جو ان کو کھینچ کر لے جاتا ہے. تو میں یہ بات بتاتا چلوں اپنے سامعین کو، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ٹی وی پر جو لوگ جاتے ہیں مذہبی سکالرز کے نام سے، وہ مولوی نہیں ہوتے بلکہ مولوی نما ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے علماء اسلام بدنام ہوتے ہیں. تو میں اپنے سامعین سے یہی کہوں گا کہ ایسے ڈیبیٹ میں جانے سے آپ کے متعلقہ جو سکالر ہیں جو جاتے ہیں ان کو جانے سے آپ روکیں، اپنے اعتبار سے روکیں، اور آپ خود بائی کاٹ کریں اس کا. جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ مولوی نہیں مولوی نما ہوتے ہیں اور صرف پیسے کے لیے جاتے ہیں. جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ 20-25 ہزار اگر وہ کما لیتے ہیں تو پھر وہ لاکھوں کے حساب سے کماتے ہیں، تو ان کو اور کوئی کام رہتا نہیں، تو پھر ان کا یہی کام ہے، اور اس کی وجہ سے اثرات جو ہوتے ہیں بہت غلط مرتب ہوتے ہیں. اس بات کو سامعین نے مد نظر رکھنا ہے. اب یہ ہے کہ یو ایس اے میں آپ کا مدرسہ ہے، کب سے ہے، اور آپ یو ایس اے میں مدرسے میں کیا پڑھاتے ہیں؟ میں مختلف مدارس سے وابستہ ہوں، وہاں پر ایک مدرسے سے نہیں. اور بہت سے موضوعات ہیں جن میں اصول حدیث بھی ہے، حدیث میں صحیح مسلم بھی ہے، پھر شرح عقائد بھی پڑھاتا ہوں، اصول فقہ بھی پڑھاتا ہوں، عربی زبان بھی پڑھاتا ہوں. تو الگ الگ یعنی متنوع مضامین ہیں. اور تدریس کی مصروفیات زیادہ ہونے کی وجہ سے میں رد الحاد اور ارتداد پر جو کام کرتا ہوں اس کے لیے میں زیادہ وقت نہیں دے پاتا ہوں. تو جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اتنا بھی وقت مل رہا ہے، اور اگر مجھے وقت زیادہ ملے تو تھوڑا سا کام زیادہ ہو، لیکن بہرحال جتنا بھی ہے یہ اللہ کا فضل ہے. اچھا، تو آج کے نوجوان علماء کو کیا سوشل میڈیا پر آنا چاہیے؟ اگر دیکھیں نوجوان علماء جن کو ہم علماء کہہ رہے ہیں مدرسے سے جو نکل چکے ہیں، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا میدان ہے کہ جس میدان میں آپ کو ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں افراد میسر ہوں اور اپنی بات آپ بہت جلدی کروڑوں لوگوں تک پہنچا سکیں. تو بالکل اس میدان کو ایکسپلور کرنا چاہیے، لیکن اس میدان کے بھی ہر میدان کے کچھ نہ کچھ تقاضے ہیں. ہمارے بہت سے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں نے ویڈیو ڈالی، اس کو صرف 5 لوگوں نے دیکھا، اس کے بعد اگلی ویڈیو ڈالی، اس کو تو صرف 2 ہی لوگوں نے دیکھا، پھر 10 لوگوں نے دیکھا، تو وہ ویوز کو کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ 20-25 ویڈیو کے بعد وہ تھکار کر بیٹھ جاتے ہیں. میں ایک چیز ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر کوئی ویڈیو یا آڈیو کچھ بھی آپ ڈال رہے ہیں تو آپ ویوز وغیرہ کے چکر میں نہ پڑیں، آپ ڈالتے رہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتنے ہی لوگ دیکھیں، لیکن ایک چیز جو آپ کی درست ہوگی وہ یہ کہ آپ کو بات کرنے کا سلیقہ آ جائے گا. پہلی ویڈیو میں نہیں آئے گا، دوسری میں آ جائے گا، 5ویں میں آ جائے گا، 10ویں میں آ جائے گا. بات کرنے کا ایک سلیقہ آ جائے گا، اور یہ سلیقہ آنا بھی بہت بڑی چیز ہے. لیکن ایک کام اگر آپ کنسسٹنسی کے ساتھ بالکل تواصل کے ساتھ 1-2 سال کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگ پھر آپ کی طرف متوجہ نہ ہوں. کانٹینٹ اگر آپ کا یعنی حالات حاضرہ کے مطابق ہے، پریزنٹیشن آپ کی اس زبان میں ہے کہ جس زبان کو لوگ سمجھتے ہیں، اور کنٹینیوس ہے، تو پھر لوگ آپ کو سنیں گے. اگر یہی مطمع نظر ہے کہ لوگ مجھے سنیں، لیکن اصل مطمع نظر یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کام کرتے رہیں، جس کو سننا ہے وہ سنے گا، جس کو نہیں سننا ہے وہ نہ سنے. اچھا، چونکہ آپ دارالعلوم سے فارغ ہیں تو دارالعلوم کا فتویٰ تو اس کے برعکس ہے، کیا کبھی اساتذہ کی طرف سے کوئی ڈانٹ تو نہیں پڑی اس پر؟ مجھے آج تک الحمدللہ ایسی کوئی نوبت نہیں آئی کہ اساتذہ نے مجھے اس کام سے روکا ہو، کچھ اس چیز کو بنیاد بنا کر. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک اختلافی اجتہادی مسئلہ ہے، یہ کوئی متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا. ہاں، یہ ترجیحی بنیادوں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حضرات کے نزدیک راجح یہ ہے کہ ویڈیوگرافی درست نہیں ہے، کچھ کے نزدیک راجح یہ ہے کہ درست ہے. بنگلور کے ایک مشہور عالم ہے، ایک زمانے تک کہ ان کا موقف بڑا سخت رہا کہ نہیں جی بالکل فوٹو ووٹو سب حرام بالکل. اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ رجوع کیا اور پھر کتابیں لکھ دی اس کے حق میں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ موقف بدلتے رہتے ہیں علماء کے، اور یہ چونکہ قرآن اور سنت کا منصوص صریح قطعی الدلالہ قطعی الثبوت مسئلہ نہیں ہے، جب یہ نہیں ہے تو علماء کے اجتہادات موقع کی مناسبت سے اور جیسے جیسے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اس کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں. تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سر آنکھوں پر
لیکن جس طریقے سے ہمارے اپنے ہی اساتذہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ وہ اپنے اساتذہ سے بہت سی چیزوں کے اندر اختلاف کرتے ہیں، ادب کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، ہم اس موضوع پر اختلاف کرتے ہیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے اختلاف، ایک ہوتا ہے مخالفت، وہ آپ اختلاف کرتے ہیں۔ مخالفت تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جی مخالفت تو وہ کرے کہ جو اپنے اساتذہ کا گستاخ ہو، جو اپنے ادارے کی حیثیت اور اس کا جو احسان اور فضل ہے اس کا منکر ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، اختلاف جو ہے وہ خود ہی ہمارے اساتذہ نے ہمیں سکھایا کہ کیسے ادب کے دائرے میں اختلاف کرنا ہے۔ میں اپنے تمام اساتذہ میں جن کو میں بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں، بڑے اساتذہ، یہ صرف ایک نہیں، کئی سارے ہیں ایسے، لیکن ان میں حضرت مفتی سعید پالنپوری رحمہ اللہ کا نام نامی آتا ہے، اور خود ان کا فتویٰ اس تعلق سے یعنی بڑا شدید رہا ہے کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ لیکن خود مفتی صاحب رحمہ اللہ نے ہمیں اپنے درس میں یہ سکھایا کہ کیسے وہ بہت سے مواقع کے اوپر اپنے بڑوں سے اختلاف کرتے تھے، اور تفرد ان کا تھا۔ یہ میرا تفرد نہیں ہے کہ میں نے کوئی نیا فتویٰ دے دیا ہو، بلکہ میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ بھئی میں ان مفتیان کرام کے بارے سے تعلق رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ دارالعلوم میں شروع سے پڑھے ہیں، اول سے؟ میں نے سال سوم میں داخلہ لیا ہے۔ سوم میں، اس سے جی۔ پہلے؟ اس سے پہلے میں گھر پر ہی پڑھتا تھا والد صاحب سے، اور ایک استاد اور تھے، ان سے بھی میں پڑھتا تھا۔ جی، افتاء بھی آپ نے دارالعلوم سے کیا؟ افتاء بھی دارالعلوم سے کیا ہے، تکمیل ادب بھی دارالعلوم سے کیا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ، افتاء بھی گویا دارالعلوم سے ہے، فراغت بھی آپ کی دارالعلوم جی سے ہے۔ اس کے بعد آپ یو ایس اے میں چلے گئے۔ جی، تو یو ایس اے میں آپ چلے گئے، وہ کیسے، آپ جانا کیسے ہوا؟ ہمارا ایک یعنی آدھا خاندان وہیں بستا ہے، تو اس لیے بچپن سے وہاں آنا جانا رہا ہے، بس یہی وجہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی یعنی کوئی ملازمت کی غرض سے یا کوئی، کیونکہ خاندان وہاں آباد تھا، تو آنا جانا مستقل رہا بچپن سے، تو اس لیے پھر وہاں چلے گئے۔ تو مدرسہ پہلے سے ہے وہاں پر جس میں آپ مدرسہ، پڑھاتے ہیں؟ ہاں مدرسہ پہلے سے۔ اس کے جی۔ بانی کون ہے؟ اس کے بانی میرے پڑنانا اور نانا دونوں ہی ہیں، اور میں نے جیسے کہا کہ خالی میں اس مدرسے میں نہیں ہوں، اور بھی مدارس سے میں وابستہ ہوں، تو لیکن بہرحال جس مدرسے میں نے اپنا تدریسی زندگی کا آغاز کیا، سو اس کے بانی میرے نانا ہیں، اور وہ میرے پڑنانا حضرت مولانا محمد نعیم صاحب نور اللہ مرقدہ کی توجہات اور دعاؤں سے قائم ہوا ہے۔ وہ دارالعلوم مفتی دیوبند کے شیخ الحدیث تھے۔ ایک سوال آپ کی ذات سے بنتا ہے کہ جی۔ کمنٹ میں لوگ سوال پوچھ رہے تھے، کل میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ الواجدی کیوں لکھتے ہیں؟ میرے دادا حضرت مولانا واجد حسین صاحب نور اللہ مرقدہ، سابق شیخ الحدیث جامعہ تعلیم الدین ڈھابیل، چونکہ ان کا نام واجد تھا تو ہمارے پورے ددیحال میں خاندان میں سب لوگ الواجدی ہی لگاتے ہیں، میرے والد لگاتے ہیں، میرے تمام چچا لگاتے ہیں، تو اس لیے یہ الواجدی نام کا لاحقہ ہے۔ آپ کا جو یو ایس اے میں مدرسہ ہے، اس میں کیا عصری علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں؟ عصری علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ جی۔ آخر میں ہم نے آپ سے بہت سارے سوالات کیے، الحمدللہ آپ نے بھرپور جوابات ان کے دیے، اور ہمیں خوشی ہوئی کہ ہم آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ بارک اللہ فیک۔ تو آخر میں ہمارے ویورز کے لیے کچھ میسیج دے دیں، اپنی مواعظ حسنہ سے نواز دیجیے۔ میں ایک چیز ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو شکوک و شبہات سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کم سے کم اپنے آپ سے ایمانداری کریں، اور وہ ایمانداری کا اظہار اس طرح کریں کہ آپ یہ سوچیں کہ جتنا میں جانتا ہوں کیا وہ کافی ہے؟ دنیا میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہم جتنا جانتے ہیں وہ اس سے کہیں کم ہے جتنا ہم نہیں جانتے ہیں۔ جب یہ بات ہے تو اگر ہمیں کسی آیت، کسی حدیث یا کسی فقہی مسئلے یا تاریخ کے کسی واقعے کے اوپر کوئی شک ہوا، صحابہ کرام کی زندگی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کے تعلق سے کوئی مسئلہ ہمیں اگر پریشان کر رہا ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ پریشان اس لیے کر رہا ہے کہ چونکہ مجھے مکمل بیک گراؤنڈ معلوم نہیں ہے۔ میں ریسرچ کروں گا، میں سوچوں گا، میں علماء سے گفتگو کروں گا۔ خود میں نے یہ بات سوشل میڈیا پر کئی مرتبہ کہی ہے ویڈیوز میں کہ میرے ساتھ ذاتی طور پر ایسا ہوا کہ مجھے 2 سال لگے ہیں کسی ایک مسئلے پر تشفی بخش جواب حاصل کرنے میں۔ مختلف اساتذہ سے رابطہ کیا، پڑھا، مطالعہ کیا، خود تشفی نہیں ہوئی، پھر بعض مرتبہ تشفی 2 سال کے بعد ہو جاتی ہے اور اچانک کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے جہل کا اعتراف کرنا سب سے بڑی ایمانداری ہے، اور جب تک آپ ایماندار رہیں گے اس اعتبار سے، انشاءاللہ کبھی بھی کوئی الحادی اور ارتدادی فتنہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اچھا، مصطفیٰ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، جبکہ آپ کی عدیم الفرصتی سے میں پہلے بھی کہا کہ آپ ہم واقف ہیں۔ جب ہم نے بارک اللہ فیک۔ کل آپ سے وقت مانگا تو آپ نے کہہ دیا کہ آپ کا چینل ہے کیا ہے، تو آپ نے وقت دے دیا، یہ آپ کا بہت شکریہ۔ تو آپ کتنے دن تک یہاں رہیں گے انڈیا میں؟ بھائی یہ نہ پوچھیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، آپ کا شکریہ۔
چلیں ٹھیک تو ہے، سب بارک یہاں اللہ پر فیک. موجود ہیں فی الحال. اللہ مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اللہ مفتی صاحب جیسے علماء امت میں پیدا فرمائے. آپ جیسے علماء کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تعدیر قائم رکھے، مسلمانوں پر آپ کا سایہ تعدیر قائم رکھے، آپ کو استقامت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.